السلام علیکم۔ NOU یعنی نالندہ اوپن یونیورسٹی MA اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 کی اسٹڈی بھی کر رہی ہوں، اور اب جو ہے لے کر آئی ہوں سوال و جواب۔ اکائی 1 کا سوال جواب شروع ہو گیا ہے، یعنی نوٹس کے طور پہ، کوسچن آنسر کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ دیکھیے گا، میں نے ڈائریکٹ میں آپ لوگوں کے سامنے جو سوال ہے اس کا مکمل جواب دے کر ڈائریکٹ بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں۔ اس کا جو موضوع ہے اردو زبان و ادب کا ارتقاء، ٹھیک ہے، آغاز و ارتقاء۔ 2 کوسچن میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، یہ تیسرا سوال ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اس کا کیا ہے سوال؟ اردو کے ماخذ اور اس کے آغاز و ارتقاء کے سلسلے میں ماہرین لسانیات کے مختلف نظریات کا جائزہ پیش کرتے ہوئے اپنی رائے سے اس کو ثابت کیجیے۔ تو اس کو اپنی رائے سے ثابت کیسے کرنا ہے، یہاں پر جواب پوری طریقے سے دی گئی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اردو کی اہمیت کے مد نظر جو ماہر لسانیات نے اس کی ماخذ اور اس کے آغاز پر جو غور و فکر کیا ہے، اور سب نے الگ الگ خیالات و نظریات پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد حسین آزاد اردو کو برج بھاشا بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ برج بھاشا۔ اور مولانا سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ اردو کا ہلا سندھ میں تیار ہوا ہوگا، لیکن چونکہ اس زمانے کے تحریری آثار موجود نہیں، اس وجہ سے اس رائے کو صحیح نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اردو کی پیدائش مدارس کے سواحل پر تیار ہوئے ہیں۔ جب عرب تاجروں کا اہل ہند سے میل جول شروع ہوا، لیکن یہ نظریہ قابل قبول نہیں، کیونکہ عربی زبانوں کے دوسرے حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر رودر مولوی عبدالحق، حکیم شمس اللہ طوالہ اور کسی حد تک پروفیسر عبدالقادر سہروردی اردو کا ماخذ پنجابی کو مانتے ہیں، یعنی اردو جو کہاں سے شروعات ہوئی ہے اس کو پنجابی کو مانتے ہیں، ہے نا۔ محمود شیرانی نے اپنے خیال کی تائید میں تاریخ و لسانی حقائق پیش کیے ہیں کہ غور یوں کہ خزانہ پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی کی اولاد پنجاب میں منتقل ہو گئی۔ کہاں ہوئی؟ پنجاب میں ہوئی، منتقل ہو گئی، جہاں 250 برس تک پنجاب پر ان کی حکومت رہی۔ اب دیکھیے پیپر 2، جدید ماہرین لسانیات جن میں ڈاکٹر سنئی کمار چٹرجی، جولیس بلاک ہمر، ڈاکٹر مسعود حسین خان، ڈاکٹر شوکت سہروردی وغیرہ شامل ہیں، اردو کا ماخذ کھڑی بولی بتاتے ہیں۔ گویا کہ اردو کی آغاز و ارتقاء میں ماہر لسانیات نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی ہے۔ ویسے تو یہ ماننا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، اردو ہند آریائی زبان سے موسوم ہوئی ہے، اس کی ارتقاء کا تعلق جدید ہند آریائی سے ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑی بولی کا ادب مسلمانوں کی فتح دہلی سے فوراً قبل اور بعد ملتا ہے، چنانچہ راسو جو مسلمان حملہ آوروں کے خلاف ہندوستانی ویروں اور سورماؤں کو جوش دلانے کے لیے لکھی گئی ہے، ان میں کھڑی بولی کی ہی بنیاد ملتی ہے۔ دہلی فتح کے 90 برس بعد امیر خسرو سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ کب آئے؟ دہلی فتح کے 90 برس بعد، 90 نہیں ہوگا، 90 ہے، یعنی 90، ٹھیک ہے۔ 90 برس بعد امیر خسرو سامنے آئے، یعنی جب ان کا دور چلا، ان کے ساتھ دوسرے سنت اور صوفی شاعر ایسے ملتے ہیں جو کہ اردو کے شاعر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبانوں کے علاوہ کھڑی بولی میں لکھا ہے نا۔ ان کا نام دلو، گرو نانک اور کبیر داس کے یہاں کھڑی بولی کے نمونے بجا طور پر ملتے ہیں، جنہیں اردو کا ابتدائی ادب کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، کہا جا سکتا ہے ان بزرگوں کے علاوہ صوفیاء کرام نے بھی اس نوزائیدہ زبان اردو کو اپنے مذہب کے افہام و تفہیم کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ صوفیاء کرام کے فارسی ملفوظات میں بھی اردو کے جملے بکثرت ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بحث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اردو کے آغاز و ارتقاء میں ماہر لسانیات اپنی رائے پیش کرنے کے بعد یہ ثابت کرتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ بزرگ اور اولیاؤں نے اردو کی فروغ کے لیے کافی محنت و کاوشیں کی ہیں۔ تو یہ رہا آپ کا مکمل جواب، نمبر 3 کا مکمل سوال کا جواب آپ کو پیش کیا گیا ہے۔ اگر کسی طرح کی بھی دشواری ہو تو دیکھیے یہ نالج سے ریلیٹڈ ہے، یہ علمی نالج ہے، یہ علم کا ہے، اس میں کوئی آپ لوگوں کو دو رائے نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی جھجک نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، بھلے ہی میں ٹیوٹر ہوں، پڑھاتی ہوں، ٹیچنگ کرتی ہوں، لیکن غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اسی طرح سے کوسچن آنسر اور پوری طرح سے تفصیلات کے ساتھ پیش کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ لگی رہوں گی۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ آگے بڑھیں اور خوب ترقی کریں۔ اللہ حافظ۔